چودھری صاحب ایک تو میں ضرور چاہوں گا آپ یہ اے پی سی والی بات پہ بھی ریفلیکٹ کریں، لیکن ایک بات میرے خیال میں ہماری سیاسی جماعتوں کا نا، کیونکہ آپ کا تو ایک سیاسی خاندان ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، اینڈ آپ بات بھی بڑی پریکٹیکل کرتے ہیں. I want you to listen to this جو آج علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا. مطلب ہماری کل کائنات شاید so much for the revolutionary politics or the revolution that everyone keeps talking about in PTI جو آج علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا، ذرا وہ بھی سن لیجئے. میرا مشورہ ہو اس وقت جو جنہوں نے مارشل لاء لگایا ہوا ہے، دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ خوفزدہ ہیں اور بندوق کی زور سے ہم لوگوں کو نہیں کر سکتے. آپ ہمارے محافظ ہیں، ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. آپ راستہ تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں، آپ واپس آئیں، ہم آپ کو پیار اور محبت دیں گے. مطلب یہاں کل کائنات پاکستان کی سیاست کی چوائس صاحب یہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو پیار یا محبت دینا ہے، ان ریٹرن پھر ان سے لینا بھی ہے. تو ساری جمہوریت، سارا احتجاج، ساری ریولوشن ڈالنی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سب نے جپھی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. چوہری صاحب یہ دوسرا بیان ہے علیمہ خان کا. پہلے ایک بیان انہوں نے دیا تھا جی، جس میں انہوں نے کہا تھا کچھ لو اور کچھ دو کی بات کریں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا سٹانس ہے اس سے بالکل 180 ڈگری ڈیفرنٹ سٹانس ہے. ایک طرف آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ برا بلا بھی کہتے ہیں، ان کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ان سے بات کرنے کے بھی متمنی ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ پارٹی میں بھی نظر آتی ہے، یہاں پہ بھی نظر آتی ہے. یعنی یہ نان پولیٹیکل اینٹیز ہیں نا، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے کیوں بات کرے گی. بھائی اس وقت آپ کا پریشر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا آ جائے گا، فلانا آئے گا. سب سے پہلے تو آپ خود لیڈ کیجیے، آپ کے بچے ہونے چاہیے. دیکھیں نا، جو آپ تینوں بہنیں ہیں وہ لیڈ کریں، آپ کے عزیز اقربا آئیں، آپ کے بچے آئیں، پھر لوگ پیچھے لگیں گے. اب آپ خود تو مطلب نہ آئیں اور کہیں جی پارٹی کرے، تو پارٹی میں تو سکت ہے نہیں. دوسرا، میں ایم شور شزرا بی بی جو ہیں وہ اپنی منسٹری سے بھی اتنی لا علم ہیں جتنی اے پی سی کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ اے پی سی پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ محمود خان اچکزئی اور تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کا جو ایک اتحاد ہے یہ اپوزیشن کا، یہ اس کی اے پی سی تھی. اس کے ہوسٹ پی ٹی آئی نہیں ہے، اس کے ہوسٹ وہ لوگ ہیں. اور وہاں پہ جو انہوں نے کہا جی سی ایم آئیں گے، تو سی ایم تو پتہ نہیں اس میں انوائٹی بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ تو آئیں گے تو تقریر کر کے چلے جائیں گے. تو یہ تو ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے، یہ کوئی جلسہ جلوس یا سٹن یا وہ کوئی ایسی معاملہ تو ہے نہیں. تو یہ حکومت تو گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ تو یہ چرا کے آئے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کا ان ساتھ ان کو اویلیبل نہیں ہے. اسی لیے یہ ہر چھوٹی موٹی گیدرنگ پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جو صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کچھ کر نہیں پائی تحریک انصاف، ایک تو آپ چلیں اس پہ بھی بتائیے گا کیوں نہیں کر پائے، انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اگر پارٹی کچھ نہیں کر سکی تو حکومت کس سے گھبرائی ہوئی ہے پھر؟ یہ تو علیمہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں آپ پہ خوف طاری ہے. تو پھر یہ گھبرائے ہوئے کس سے ہیں جب آپ بھی اس کو فرما رہے ہیں بار بار؟ یہ تو پتہ کریں نا کہ یہ کیوں گھبرائیں. یہ تو اتنے خوش قسمت ہیں، یعنی ان کو ہر چیز کی سپورٹ، جیسے میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ہر طرح کی سپورٹ دیتی ہے. اپوزیشن اتنی نکمی ہے. دیکھیں اتنے بڑے سکینڈل ہیں، گندم کا سکینڈل آیا، اس پہ کچھ نہیں کر سکے. کسانوں کا آیا، وہ بھی جو فصلوں کی کم قیمت ہے اس پہ کچھ نہیں کر سکے. اب چینی کا سکینڈل ہے، خوردنی تیل کا سکینڈل ہے، جو آڈٹ رپورٹ ہے پنجاب کی اس کا کوئی سکینڈل ہے. کتنے زیادہ معاملات، اس کو لا اینڈ آرڈر ہے وہ سچویشن آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، روزانہ مطلب اتنے زیادہ سکینڈل آتے ہیں. آج تک اپوزیشن نے، پی ٹی آئی نے کبھی اس عوامی مسائل کے اوپر کوئی بات کی ہے؟ عوامی مسائل کے اوپر جب تک آپ بات نہیں کریں گے، لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ سیاسی باتیں، بنیادی باتیں ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. یہ تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کیسے کریں گے؟ خود کو آپ جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم نے، جیسے علیمہ بی بی نے کی، آئی ٹیک سیریس ایکسیپشن ٹو دس اسٹیٹمنٹ. یہ اسٹیٹمنٹ بالکل جمہوری اصولوں کے منافی ہے. آپ جو ہیں جا کے بیٹھیں لوگوں کے ساتھ. آپ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں
وہ انہوں نے تو وہ ٹہنی کاٹنی شروع کی ہوئی ہے جس کے اوپر وہ خود بیٹھے ہیں, اور وہ ان قریب وہ جو تقریباً سب کی سپیس تو چلی گئی. بٹ جوئی صاحب, پولیٹیکل سپیس حاصل کرنے کے لیے تو سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. بٹ مائی ڈیئر جوئی صاحب, یہ بات تو ایز لیٹ ایز یو نو لائک میں یہی کہہ سکتا ایز ریسنٹ ایز لائک مہینے 2 مہینے پہلے کی بھی بات ہے. خان صاحب تو خود کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے ان سے بات کروں جن کے پاس اصل طاقت ہے. وہ تو خان صاحب خود بات کرنے کے لیے تیار رہے ہیں. تو اگر آج لیما بی بی نے کہہ دیا تو واٹس دا ڈفرنس؟ خان صاحب نے بھی تو یہی باتیں کرنی تھی, انہوں نے کون سا بندوقیں نکال لینی تھی. خان صاحب کا سٹانس بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اس معاملے میں خان صاحب کو بھی سیاسی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی, سیاسی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. تحریکوں سے ان کی رائے ممکن نہیں ہو سکتی, چاہے جو مرضی کر لیں. گزارش یہ ہے کہ وہ یہ آپ کو سیاسی راستہ ہی الٹیمیٹلی اختیار کرنا. میں تو ان کو بتا کے بھی آیا تھا کہ ایک آپ کی پارٹی میں سخت نہیں ہے تحریک چلانے کی, دوسرا تحریک جتنے لوگ تحریک کے لیے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ تو آپ خود بھی ہو تو اتنا نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, دیٹس اے بگ کویسچن. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر تو یہ ان کو جوڑا ہی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ لاہور گئے تنظیم کو آپ نے نہیں بلایا. بدقسمت تو یہ ملک اور یہ عوام ہے جس کے اوپر یہ حکومت مسلط ہے, اور پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ اپوزیشن میں کمی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں, جو عام لوگ ہیں, وہ اور کارکنان پی ٹی آئی کے جنہوں نے زندہ رکھا پارٹی کو, پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اور عمران خان ایز اے سیاستدان اس سیاست سے محو نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتا لوں, یہ جس کا بھی خام خیالی ہے یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ کرنا پڑے گا. لیکن جو سیاسی لائے عمل ہے وہ پارٹی کے پاس کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا. یہ 5 کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ حکومت جو ہے یہ کیونکہ بالکل ہی ان کے پاؤں نہیں ہے نا جی, ہوا میں ہے یہ, تو یہ تھوڑا سا کوئی جھونکا آتا ہے تو یہ گھبرا جاتے ہیں کہ شاید ہمارے تختہ جو ہمارے پاؤں سے نکل جائے گا. وہ ان کو نہیں پتا کہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے جس دن کا دل کیا وہ کھینچ لیں گے. ہاں نہیں ظاہری بات ہے, اس کا تجربہ تو خان صاحب کی حکومت کو بھی رہا ہے. جب انہوں نے اگلوں نے پھٹا کھینچنا ہوتا ہے تو پھٹا تو کھینچ جاتا ہے, سب کو ہے. ہاں سب ایگزیکٹلی, یہ تو ایگزیکٹلی دس از دا ہسٹری نا, یہ تو اس کو ڈینائی نہیں ہو سکتا. بٹ ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے, یہ بار بار اب وہ عوام کی بدقسمتی ہے کہ ایک نہایت ہی نکمی حکومت ان پہ ہے, اور آپ باوجود اس کے کہ چودھری صاحب نے خود اپنی جماعت یعنی تحریک انصاف اس کا کچا چٹا خود بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی سیاسی فارمولا نہیں ہے, سیاسی انگیجمنٹ نہیں ہے, سب کچھ بتا دیا, لیکن اس کے باوجود آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ لوگ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ پرمیشن کینسل کرو, یہ کر دو, وہ کر دو. دیکھیے, ایک تو چودھری صاحب کی اطلاع کے لیے کہ اچکزئی صاحب کو عمران خان نے نامینیٹ کیا تھا, اور اس پوری اے پی سی کو بلانے کے پیچھے پی ٹی آئی ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ نوئنگ کہ پی ٹی آئی کے پاس اب اسٹریٹ پاور نہیں ہے تو وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے اب انہوں نے پہلے بہت دفعہ پرمیشنیں دے دیں, کرنے رہے, کئی کوششیں کی, انہوں نے کئی ایسے اعلانات کیے کہ جی اب آخری ہمارا فیصلہ ہے اور آخری دن ہوگا, لیکن ہر دفعہ جسٹ فزلڈ آؤٹ اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ہم باقیوں کو اکٹھا کریں اور اس کے ساتھ ہم کریں. جہاں تک جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ جمہوریت کی بات ان سے ایکسپیکٹ کرنا ویسے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جو کہ پہلی دفعہ جب پاور میں آئی 2018 میں, تو یہ کس کے کندھے پہ چڑھ کے آئی یہ سب کو پتہ ہے. 2018 کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا تھا, اور اس کے بعد بھی عمران خان خود کہتے رہے کہ میرے نمبر گیم کون پورے کرتے ہیں, میرے جو ہے فائنانس بل کون پاس کراتا ہے, وہ بڑی اوپنلی کہتے تھے, اور میرا ISI میرا فون ٹیپ کرتی ہے, بالکل کرنا چاہیے. ساری باتیں وہ خود آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں.